نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ ازواجہ وبناتہ وعشاقہ اجمعین. قابل صد احترام معزز و محترم مہمانان گرامی قدر، حاضرین مکرم، بالخصوص حضرت علامہ قاری جواد میر صاحب اور جملہ ارباب محبت، ارباب عقیدت، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس کی عنایت کردہ توفیق سے اور حضور نبی اکرم شفیع معظم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم محترم بھائی محمد یوسف خان، بھائی محمد ثناء اللہ خان کے انتظام کردہ ان کے والد گرامی کے ایصال ثواب کی بزم میں حاضر ہیں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مرحوم محمد اکرم خان کی بے پناہ بلا حساب و کتاب کامل بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور ان کے گھر پر اور ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. میری سعادت مندی ہے کہ آج یکم محرم الحرام ہے. بڑی توجہ سے بات سنیں. یکم محرم الحرام ہے، 1447 ہجری ہے اور یعنی اسلامی سال کا پہلا دن، اور وہ بھی جمعہ. سبحان اللہ. اسلامی سال کا آپ خوش نصیب ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سال پورا ہمارے لیے برکتوں والا بنائے، سلامتی والا بنائے، اپنی رضوان والا بنائے، اپنی خوشنودی والا بنائے. میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں گھر کے اندر اس پروگرام کو سن رہی ہیں. اگر وہ کام کاج میں مصروف ہیں تو میں چاہوں گا کہ مکمل یکسوئی کے ساتھ ان تک آواز جانی چاہیے، تاکہ جس طرح مردوں کی تربیت کا فرض ہے اور حق ہے، اسی طرح ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کا بھی حق ہے. کیا خیال ہے؟ تو یہ پیغام میرا براہ راست اگر پہنچ رہا ہے تو پہنچا دیں، نہیں تو کوئی ساتھی جا کے بتا دے. ہماری ماؤں کو ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں اور میری گفتگو کو بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں. میں یوسف بھائی کو، ثناء اللہ بھائی کو درخواست کروں گا کہ وہ ہماری بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو ایک جگہ دیوار کے قریب بٹھا دیں تاکہ وہ اس حصے میں وہ بھی شامل ہو جائیں. اس حصے میں بجائے اس کے وہ گپیں لگائیں، گھروں کی باتیں کریں اور کوئی مصروفیت رکھیں. ٹھیک ہے، کھانے پکانے کی مصروفیات ہر کسی کی ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے. ان کو چھوڑ کر جو دعوت پر جو احباب کی خواتین تشریف لائی ہیں، یقیناً میں سمجھوں گا کہ یہ پیغام جو میں مردوں کو دینا چاہتا ہوں وہ اپنی باجیوں کو بھی دینا چاہتا ہوں، جو اپنے بھائیوں کو دینا چاہتا ہوں وہ پیغام اپنی بہنوں کو بھی دینا چاہتا ہوں. حاضرین محترم، یہ گفتگو کرنے کے بعد میں آپ سارے حضرات کی تمام توجہ اس نقطے کی طرف لانا چاہتا ہوں. دیکھیے، آج سال کا پہلا دن ہے، اسلامی سال کا. محفل پاک سے ہم اس سال کا آغاز کر چکے ہیں. مرحوم محمد اکرم خان بھی خوش نصیب ہیں کہ سال کے پہلے دن ان کی بلندی درجات کی محفل سجائی گئی اور یہ سلسلہ سال ہا سال تک جاری رہے گا. آپ حضرات، میں، علماء، مشائخ
روزانہ محفلوں میں جاتے ہیں، بعض لوگ ہفتے بعد محفلوں میں جاتے ہیں، بعض لوگ جمعے پہ جاتے ہیں، بعض لوگ 11ویں کی محفلوں پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض لوگ عرس کی مجلسیں جو 3 دن بزرگوں کے مزارات پر عرس ہوتے ہیں، 2 3 دن کی محافلیں اٹینڈ کرتے ہیں، میلاد کے جلوس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج میری باتیں روایت، رواج، معمول اور تقریر سے ہٹ کر کچھ باتیں سمجھنے سمجھانے کے لیے میں امید کروں گا کہ گفتگو کا ہر لفظ آپ اپنے دل میں بٹھائیں، اس کو دل میں جگہ دیں۔ میں کر رہا ہوں کہ محافل کا سلسلہ پہلے سے بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ آپ کا جواب چاہیے۔ محافل جو محفلیں ہوتی ہیں، محفلیں کیا وہ بڑھ رہی ہیں یا کم ہو رہی ہیں؟ میں تعداد کی بات نہیں کر رہا کہ اس میں لوگ کم آتے ہیں یا نہیں آتے، اس کی بات نہیں کر رہا۔ کیا محفلیں بڑھ رہی ہیں یا کم ہو رہی ہیں؟ جی بڑھ رہی ہیں۔ آپ سب نے یہی کہا ہے، اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں، ہاتھ کھڑا کریں، کرتے ہیں تک نہیں، یعنی کچھ نہیں کرتے اتفاق، سارے کرتے ہیں اتفاق کہ محفلیں بڑھ رہی ہیں۔ اچھی بات ہے، اللہ رسول کا کرم ہے کہ اس نے یہ حصہ ہمیں عطا فرمایا، اور یہ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، ہم پورے پاکستان میں جاتے ہیں، ڈویژن سطح پہ جاتے ہیں، محفلیں بڑھ رہی ہیں، کم، یعنی اس کا مطلب ہے اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا، بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا۔ پہلے مسجدوں میں ہوتی تھی، اللہ کا فضل ہے یہ محفلیں گھر میں بھی ہوتی ہیں، گھروں میں بھی، مارکیٹوں میں بھی، جی جنازہ گاہوں میں بھی، عیدگاہوں میں بھی، مگر اس کے ساتھ ہی میرا آگے آپ اور مجھے، علماء کو، مشائخ کو، سب کو جھنجھوڑنے والا سوال ہے، ان محفلوں سے کیا، ان محفلوں سے مسجد کے اندر نمازیوں کی کمی آئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے؟ ان محفلوں سے مسجدوں میں نمازی بڑے ہیں یا کم ہوئے؟ آپ کا جواب